بالکل صحیح کہا ہے یہ معاملات کے معاملے میں، اور یہ بڑی زبردست پوسٹ ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پوسٹیں شیئر کرنا، تلاوت شیئر کرنا، تلاوت سننا، پوسٹیں پڑھنا، یہ جہان اور ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا، ایمان کے تقاضے پورا کرنا، یہ جہان اور ہے۔ اور انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ عمل کی دنیا ہے، جم جانے کی دنیا ہے، اللہ کی رضا کی دنیا ہے۔ مالک کی بات آ جائے تو ہر بات پھر پیچھے، بس there is not to say why, there is then to do and die۔ یہ طریقہ ہے انبیاء کا۔ اب جس کا دل کرے اس راستے کو اختیار کرے، جس کا دل کرے ان دنیا کے چکروں میں الجھتا رہے۔ بہرحال ما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عرش عظیم کا مالک ہمارا رب بہت ہی قدردان ہے، اس کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے ان کو ہمت دیتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو استقامت دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کے غضب سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی رضا ان کو مطلوب ہو، بلکہ جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے۔ ان حالات واقعات کے اندر ڈال کر، ان معاملات کے اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ کھوٹے اور کھرے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے، جس طرح اس پوسٹ کے اندر کہا گیا، انسان اپنا اپنا راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ دنیا ہے امتحان کی جگہ ہے، چاہے اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کرو، اس کا انجام جنت ہوگا۔ اور دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی پریشانیاں بھی آ جائیں، تنہائی آ جائے، بڑا کچھ سننا پڑے گا اپنوں سے بھی اور بیگانوں سے بھی، الزامات لگیں گے، جو کام نہیں کیے وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور دنیا پروپیگنڈا کرے گی، چرب زبان اپنی زبان اور منوں اور ٹنوں کے ایمان کے دعوے کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ایک بات ہے، جو اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توکل۔ اگر جماؤ کسی کو اس راستے میں مل جائے تو یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اور بہت کم لوگ اس راستے میں جمے ہیں۔ اکثریت پھسل گئی ہے، اکثریت نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اکثریت نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اور مالک نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مالک کو کیا پڑی ہے؟ مالک تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مالک کا بندہ کون ہے اور شیطان کے بندے کون ہیں۔ یا تو آپ اللہ کے بندے ہیں یا تو آپ شیطان کے بندے ہیں۔ یہ اور بات کہ بندگی میں کوئی زیادہ آگے بڑھ گیا جس کو اللہ نے توفیق دی، اور جس نے درمیانی روش اختیار کی، یا جس نے کم بندگی کی، لیکن بندگی صرف مالک کی ہوگی، بس یہ مالک نے طے کر دیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بال برابر بھی بندگی کی، کسی اور کی خوشنودی ہے، کسی اور کا خوف تمہارے اندر آیا، اللہ کو پیچھے کر دیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے، تو بس آپ کی ساری نامہ زندگی کے اوپر سے پھیر دی جائے گی۔ آپ کے سارے ایمان کے دعوے اور سارے جتنے بھی اعمال تھے وہ برباد کر دیے جائیں گے۔